بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کے ہمارے 9 موضوعات مکمل ہو چکے تھے، اور ہم نے 10واں موضوع گزشتہ 1-2 نشستوں سے شروع کیا تھا، جو کہ تھا جدید اور معاصر تحقیقات. آج کی جو ہماری نشست ہے وہ بھی جدید اور معاصر تحقیقات کے ہی ایک اہم موضوع پر ہے، اور آج کی نشست ہماری ہے نشست نمبر 96. جیسے کہ جدید اور معاصر تحقیقات کے جو بنیادی موضوعات ہم نے سامنے رکھے تھے، وہ اس کی لسٹ اور اس کی فہرست آپ کے سامنے ہے. گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے مال خبیث کی صورتیں اور احکام، جو پہلا موضوع تھا ہمارا، وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا. آج کی نشست سے ہم دوسرا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے قمار کا تعارف اور احکام، یعنی جوئے کا تعارف اور احکام. قمار یا جوا، اس کے بارے میں علماء نے جو تفصیلات لکھی ہے قدیم اور جدید فقہی کتابوں میں، ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ان کی تفصیلات کو سامنے رکھیں تو ان نکات میں ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر یہ 6 نکات ہے. پہلا نقطہ ہے ہمارا کہ قمار کا تعارف، دوسرا ہے قمار کے عناصر، تیسرا ہے قمار کا شرعی حکم، چوتھا ہے قمار کے نقصانات، پانچواں ہے قمار کی قسمیں، اور چھٹا ہے قمار کی مروجہ صورتیں. ہم ترتیب کے ساتھ ان 6 کے 6 نکات کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جہاں تک قمار کے تعارف کی بات ہے تو قمار کا جو لفظ ہے قاف میم را سے بنا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اسی چیز کا دوسرا نام ہے میسر. اردو میں اس کو جوا کہتے ہیں، اور انگریزی میں انگلش میں اس کو گیمبلنگ کہتے ہیں. تو جوئے کو عربی میں قمار اور میسر دونوں کہتے ہیں. مختصر تعارف اس کا یہی ہے. قمار چونکہ قمر سے بنا ہے، اور قمر چاند کو کہتا ہے، تو جس طرح چاند جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، اسی طرح جوئے کے اندر بھی ایک انسان مال ہارتا اور جیتتا رہتا ہے. تو اس لیے اس معاملے کو یا اس سرگرمی کو قمار کا نام دے دیا گیا ہے. جہاں تک فقہی اصطلاح کی بات ہے کہ فقہ کے اندر قمار کا کیا مطلب ہے، تو قمار کی حقیقت یہی ہے کہ یہ ہر وہ معاملہ ہے جس میں کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر کوئی شخص اپنی رقم کو اس طرح داؤ پر لگاتا ہے کہ یا تو وہ اپنی جو اس نے رقم لگائی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، یا یوں ہو جائے گا کہ وہ رقم جو اس نے لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید اپنے ساتھ مزید رقم کھینچ لائے گی. تو اس کو کہتے ہیں قمار، یعنی اپنا مال داؤ پہ لگا دینا. اس طرح داؤ پہ لگا دینا کہ اس میں یہ امکان بھی ہو کہ ساری کی ساری رقم ڈوب جائے گی، اور یہ پاسبلٹی بھی ہو کہ یہ رقم جو ہے اپنے ساتھ مزید رقم بھی کھینچ لائے گی. کسی غیر یقینی واقعہ پر اپنی رقم کو اس طرح داؤ پر لگایا جاتا ہے. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اسلام اور جدید معاشی مسائل میں قمار کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ قمار ایک سے زائد فریقوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں ہر فریق نے کسی غیر یقینی واقعے کی بنیاد پر اپنا کوئی مال داؤ پر لگایا ہو، یا تو فوری ادائیگی کر کے یا ادائیگی کا وعدہ کر کے اس طرح داؤ پر لگایا ہو کہ وہ مال جو اس نے لگایا ہے یا تو بلا معاوضہ دوسرے فریق کے پاس چلا جائے گا، یا دوسرے فریق کا مال پہلے فریق کے پاس بلا معاوضہ آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں جوا. بہت ساری مثالیں اس کی آپ کو مل جائے گی معاشرے کے اندر. مثلا ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی آج اگر پاکستان فلاں میچ جیت گیا تو میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، لیکن اگر پاکستان یہ میچ ہار گیا تو تم مجھے 10,000 روپے دو گے. تو میچ جیتنے یا ہارنے پر داؤ پر رقم لگ گئی. اسی طرح یا 2 افراد خود کوئی کھیل کھیلتے ہیں، سنوکر گیم یا اس طرح کوئی گیم کھیلتے ہیں، اور شرط لگاتے ہیں کہ جو آدمی ہار گیا وہ دوسرے کو اتنے پیسے دے گا یا گیم کا خرچہ جو ہے وہ ادا کرے گا. تو یہ بھی ہے قمار، اور ایک قسم کا جو ہے کہ سمجھ جائیے کہ داؤ پر رقم لگا دی گئی ہے. تو اس کو کہتے ہیں قمار.
قمار کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے دوسرا نقطہ بڑا اہم ہے، اس سے قمار کی پوری شرعی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ وہ ہے قمار کے عناصر، کہ قمار کے وہ بنیادی عناصر یا قمار کے وہ بنیادی ایلیمنٹس کون سے ہیں کہ جن ایلیمنٹس اور عناصر کی بنیاد پر ہم جو ہے کسی بھی کانٹریکٹ کو یا معاملے کو قمار اور جوا کہیں گے۔ وہ چار عناصر یا چار ایلیمنٹس ہیں جن کا تذکرہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ میں کیا ہے۔ خلاصہ کے طور پہ ان چار عناصر یا ایلیمنٹس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا عنصر یا پہلا ایلیمنٹ ہے عقدی معاوضہ ہو، یعنی جو معاملہ دو یا دو سے زائد فریقوں کے درمیان ہو رہا ہے وہ عقدی معاوضہ ہو، یعنی باقاعدہ دونوں جانب سے کچھ دینا طے ہو جائے۔ ایک کہتا ہے اگر یوں ہوا تو میں دوں گا اور اگر یوں ہوا تو تم دو گے، تو اب دونوں جانب سے ادائیگی طے ہوئی ہے تو یہ معاوضہ ہے۔ اگر کسی ایک فریق کی طرف سے ادائیگی طے ہو جائے اور دوسرے فریق کی طرف سے ادائیگی طے نہ ہو تو یہ عقد معاوضہ نہیں ہے، پھر یہ قمار بھی نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، دونوں میچ کھیل رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی اگر تم آج مجھ سے جیت گئے تو میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، اگر میں جیت گیا تم کچھ بھی نہ دو۔ اب ایک جانب سے ادائیگی طے ہوئی لیکن دوسری جانب سے ادائیگی طے نہ ہوئی، یہ عقد معاوضہ نہیں ہے۔ تو جب یہ عقد معاوضہ نہیں ہے تو یہ قمار کے تحت بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ پوائنٹ ضروری ہے کہ دونوں جانب سے ادا کرنا یا ادائیگی طے ہو جائے شرط کے طور پہ۔ دوسرا جو ضروری عنصر یا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے شرکاء میں سے ہر ایک اپنا مال داؤ پر لگائے۔ معاملہ کرنے والے شرکاء میں سے ہر ایک اپنا مال داؤ پر لگائے۔ اگر معاملہ کرنے والے دونوں اپنا مال داؤ پر نہیں لگاتے، کوئی تھرڈ پارٹی، کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی رقم جو ہے وہ لگاتا ہے یا اپنی رقم خرچ کرتا ہے، یوں کہتا ہے کہ مثلا عمر اور خالد سے کہتا ہے کہ تم دونوں میچ کھیلو یا تم دونوں فلاں کام کرو، جو جیت گیا اس سے میں دے دوں گا اتنی رقم بطور انعام۔ اب یہ تھرڈ پارٹی ان کے لیے انعام کا اعلان کرتی ہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ قمار کے تحت نہیں آئے گا۔ ہاں اگر وہ تیسری پارٹی کسی اور کے ساتھ شرط لگاتی ہے کہ بھئی ان دونوں میں سے اگر یہ جیت گیا تو تم مجھے اتنا دو گے اور اگر وہ والا جیت گیا تو میں دوں گا، وہ تو پھر قمار ہی ہوا، وہ الگ چیز ہے۔ یہاں وہ بات نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ دو فریقین کوئی گیم کھیل رہے ہیں، وہ کوئی رقم ایک دوسرے کو دینا طے نہ کرے، کوئی تھرڈ پارٹی تیسرا آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم دونوں میں سے جو جیت گیا اسے میری طرف سے اتنی رقم بطور انعام ملے گی، تو یہ انعام ہے اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسرا جو عنصر ہے یا ایلیمنٹ ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ مال کا حاصل ہونا کسی ایسے غیر یقینی واقعے پر موقوف ہو، یعنی کسی غیر یقینی واقعے پر مال کا حاصل ہونا موقوف ہو، ایسے واقعے پر کہ جس کا پیش آنا بھی پاسبل ہو اور اس کا پیش نہ آنے کا بھی احتمال ہو۔ اگر کسی ایسے واقعے پر مال لگایا کہ جس کا وجود میں آنا یقینی ہو تو وہ قمار نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی اگر آج سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف غروب ہو گیا تو تم مجھے 1,000 روپے دو گے، جس کو عمومی طور پر لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ قمار کے تحت آئے گا بھی نہیں۔ ایسے واقعہ پر یا ایسی معاملے پر پیسے یا داؤ پر لگائے کہ جس کا وجود میں آنا نہ آنا دونوں پاسبل ہو، ممکن ہو کہ بھئی اگر میں جیت گیا تو تم دو گے، تم جیت گئے تو میں دوں گا، اب یہ دونوں صورتیں ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو واقعہ جس پر مال لگایا گیا ہے وہ کیا ہو؟ غیر یقینی ہو، تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے ضروری۔ چوتھا جو اہم ایلیمنٹ ہے یا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ داؤ پر لگایا ہوا مال بلا معاوضہ ہاتھ سے چلا جائے یا اپنے ساتھ دوسرے کے مال بلا معاوضہ کھینچ لائے۔ یہ اہم شرط ہے، عنصر ہے قمار کا، کہ یوں معاملہ کیا جا رہا ہے کہ یا تو میرا سارا مال جو میں نے داؤ پر لگایا ہے وہ چلا گیا، مجھے اس کے بدلے کچھ نہیں ملا، یا یہ ہے کہ یہ بھی امکان ہو کہ ممکن ہے جو میں نے داؤ پر لگائی ہے رقم، یہ اپنے ساتھ مزید سامنے والے کی رقم جو ہے وہ کھینچ لائے گا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ ہے بلا معاوضہ انعام حاصل ہو جائے۔ اگر
ایک انسان کو اس نے جو مال داؤ پر لگایا ہے اس کو پورا کا پورا نفع پروفٹ یا اس کی جو بھی قیمت ویلیو وہ مل گئی، اس کے بعد اس کو بطور انعام کچھ مل رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قمار نہیں بنے گا، یہ قمار نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے یہ چائے کی پتی خرید لو 1000 روپے میں، ٹھیک ہے، اور 3-4 آدمی وہ کہتا ہے کہ تم سب خرید لو اور 1000 روپے دے دو، 1 کلو پتی جو ہے چائے کی پتی خرید لو، پھر میں قرآن اندازی کروں گا، جس کا انعام نکل آئے گا، جس کا نام نکل آئے گا اس کو میں یہ گڑی دے دوں گا۔ اب سب نے داؤ پر لگا دیا اپنے 1000 روپیہ اور پتی تو ان کو مل گئی، تو اس کے بعد میں نے جب قرآن اندازی کی ایک کا نام نکل آیا اس کو میں نے گڑی دے دی، اس کو گڑی زیادہ مل گئی کہ نہیں مل گئی، لیکن یہ قمار کے تحت نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنے 1000 روپے کا مکمل ویلیو پہلے ہی مل چکی ہے پتی کی صورت میں، بشرطیے کہ پتی کی کوالٹی یا مقدار میں کمی نہ ہو، تو ہر ایک کو اس کی مکمل 1000 روپے کی ویلیو کی چیز مل گئی۔ اس کے بعد اگر میں ان کو قرآن اندازی وغیرہ کر کے کوئی چیز دے رہا ہوں بطور انعام، تو یہ انعام ہے، یہ قمار نہیں ہے۔ تو یہ 4 بڑے اہم عناصر اور بڑے اہم بنیادیں ہیں قمار کی، جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، وہ ہے قمار کا شرعی حکم۔ قمار کا شرعی حکم، ابتدائی اسلام میں شراب کی طرح قمار بھی جائز تھا، جوا، لیکن پھر شریعت نے جوئے کو شراب کی طرح آہستہ آہستہ حرام قرار دیا، کیونکہ اصل میں جوا جو ہے لوگوں کی طبیعتوں میں رچ بس گیا تھا، انسانی جذبات کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دم حرام نہیں کہا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی پہلے ناپسندیدگی اور نفرت پیدا کر دی۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، تو پہلے اس کی قباحت بتائی اور قباحت بتانے کے بعد پھر اس کو حرام قرار دیا۔ کیا فرمایا پھر؟ سورہ مائدہ میں ہے نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے، اے ایمان والو کہ بے شک شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور اسی طرح انصاب والازلام اور قرے کے تیر وغیرہ، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر حرام قرار دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، کہ جس نے اپنے ساتھی کو یوں کہہ دیا کہ آ جاؤ جوا کھیلتے ہیں، تو یہ شخص صدقہ دے دے، صدقہ ادا کرے بطور کفارہ، یعنی گناہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے صدقہ گناہ کو مٹاتا ہے، تو اس گناہ سے بچنے کے لیے صدقہ دے دے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قمار جو ہے شرعاً ایک حرام عمل ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے قمار کے بارے میں جو 6 نکات تھے، ان میں سے پہلے 3 نکات آپ کے سامنے آ گئے۔